آپ سب کو دیکھ کے یہاں پہ اس وقت ایک ہی دعا دل سے نکل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ان بندیوں کا شوق دیکھ کے ان کی مغفرت کر دینا. یہ اس وقت صرف تجھے راضی کرنے کے لیے بیٹھی ہے اللہ، اور کوئی مقصد نہیں. یا اللہ ہمارے بستر پڑے ہوئے ہیں، ہمارے گھر والے اور ہم جاگے میں صرف تیرے رضا کے لیے، صرف تجھے خوش کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے شوق دیکھ لے، ہمارا عمل نہ دیکھنا، بس ہمارے جذبے دیکھ لے. کون اس وقت سو سکتا ہے؟ کم از کم وہ تو نہیں جس کو اس وقت معافی چاہیے، جس کو اپنی گناہوں کی بخشش چاہیے، وہ تو نہیں سو سکتا. جس کو تڑپ لگی ہوئی ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، وہ نہیں سو سکتا اس وقت. جو جانتا ہے کہ میرے رب کی رحمتیں اس وقت جوش میں ہیں اور کوئی بھی دعا دل سے نکلی بھی قبول ہو جانی ہے، وہ نہیں سو سکتا. جو جانتا ہے اس وقت اس کے دروازے کھلے میں ہیں اور اس وقت وہ پکار رہا ہے کہ کون ہے جس کو مغفرت چاہیے تو میں اس کو معاف کر دوں. کیسے سو سکتے ہیں پھر بندے جو اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے دل پہ محسوس کرتے ہیں؟ وہ کیسے سو سکتے ہیں؟ جو پاک ہونا چاہتے ہیں آج، وہ کیسے سو سکتے ہیں؟ یہ راتیں عبادت کی راتیں ہیں، یہ راتیں اللہ کے آگے گریہ وزاری کرنے کی راتیں ہیں، یہ راتیں محاسبہ کرنے کی راتیں ہیں. یہ وہ راتیں ہیں جس میں انسان اپنا دل اللہ کے سامنے رکھ دے اور سب کچھ اس کو بیان کرے. یہ راتیں اپنی زندگی پہ نظر ڈالنے کی راتیں ہیں. کیسی گزر رہی ہے، کیا کر رہی ہوں، اور اس میں کوئی زیادہ مال کچھ نہیں لگتا، کوئی قوت نہیں لگتی، کوئی ایسا زیادہ ٹائم نہیں لگتا کہ جس سے آپ تھک جائیں، مگر اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے. اس کے برعکس وہ جو بے پرواہ ہے، جو غافل ہے، جس نے زندگی ایسی گزاری ہے ابھی تک کہ کبھی سیریس ہی نہیں ہو کے سوچا کہ میں جس راستے پہ جا رہی ہوں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، میں جنت کی طرف جا رہی ہوں یا جہنم کی طرف. جس کو یہ فرصت نہیں نا سوچنے کی، اس کی زندگی بھی جہالت کی اور موت بھی جہالت کی. ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، آج اپنا حساب کر لیں، کیونکہ ایک دن اس رب نے تو ہمارا حساب لے ہی لینا ہے. وہ پھر اس دن دلوں کے اندر کے بھید، اندر کی نیتیں، اندر کے ارادے تک نکال کے باہر لے آئے گا. ہم تو خود کو بہلا کے کہہ دیتے ہیں نا کوئی بات نہیں، اس سے فرق نہیں پڑے گا، مگر وہاں ذرہ برابر گناہ سے بھی فرق پڑے گا. ہم تو یہاں اپنے جی کو بہلا لیتے ہیں نا، خود ہی ایکسکیوزز دے دیتے ہیں کہ میری تو یہ مجبوری ہے، میرا تو یہ مسئلہ ہے. مگر وہ جگہ ایسی ہوگی سب کے ایکسکیوزز ختم کر دے گی. بڑا مشکل دن ہے وہ، بڑا مشکل دن. آج میں آپ کے لیے یہ جب آج کا آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار کر رہی تھی کہ میں آج کیا بات کروں، تو میں نے سوچا کہ چلیں آج آپ کو میں دکھاتی ہوں حشر کا میدان کیسا ہوگا. چلیں آج رات کی تنہائی میں اس وقت ہم سب اکیلے اکیلے بیٹھے ہیں، چلیں چل کے دیکھتے ہیں وہاں کیا ہوگا. تو میں پورا دن آج سکون سے نہیں بیٹھ سکے کہ وہ کتنا مشکل وقت ہے، وہ کتنا مشکل وقت ہے. کوئی اور بات ذہن میں نہیں آ رہی پھر سوائے اس کے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس وقت آپ فیل کر سکتے ہیں نا، اگر آپ نے اس کو واقعی محسوس کر لیا
یہ زندگی بدل سکتا ہے. کیا ہونے کیا والا ہے. اپنے آپ کو ہم وہاں کھڑا کریں، آج محسوس کریں کہ میں وہاں کھڑی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو وہاں لے جائیں. اگر آپ اس وقت اکیلے نہیں بیٹھے ہوئے تو اکیلے ہو جائیں، مت سب لوگوں میں بیٹھے، بالکل تنہائی میں. اور ذرا چلے وہاں. ایک دن تو وہاں جانا ہی ہے، کیوں نہ آج جا کے دیکھ کے آئیں. میں وہاں پہ کھڑی ہوئی ہوں اور وہ میری ماں مجھے نظر آ رہی ہے. میرا باپ بھی ہے، میرے بہن بھائی بھی ہیں، وہ میری خالہ بھی ہیں، میرے چچا بھی ہیں، سب کھڑے ہوئے ہیں. لیکن کوئی میری طرف توجہ کرنے والا نہیں ہے. آج یہاں پہ بوڑھے جوان، بچے بڑے، عورتیں مرد سب موجود ہیں، کوئی ایک بھی بچا ہوا نہیں. وہ ہماری نانی پڑنانی جو اتنی ضعیف ہو کے دنیا سے جا چکی، وہ بھی یہاں کھڑی ہیں. وہ میرا بچہ جو پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا تھا، وہ بھی ہے یہاں پہ. اور یہ وہ فلاں ملک کا بادشاہ اور وہ صدر اور وہ امیر لوگ اور وہ مشہور لوگ، یہ بھی یہاں کھڑے ہوئے. اور ایک آواز آ رہی ہے اور سارے اٹھ رہے ہیں اپنی قبروں سے. سب کے چہرے پہ خوف ہے، ایک دہشت ہے. آج سب کا مسئلہ صرف ایک ہے، صرف ایک. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میرا بچہ کہاں ہے، ہائے میرے گھر والے کہاں ہیں، میرے پاس تو کوئی گاڑی نہیں ہے، میرے پاس تو کپڑے نہیں ہیں، میرے پیر میں تو جوتا نہیں. آج یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ بھی مسئلہ نہیں ہے. ہائے گرمی بہت ہے، یہ بھی مسئلہ نہیں ہے. سب کا ایک مسئلہ ہے کہ آج قیامت کا دن ہے. آج ہر ایک کا یہ مسئلہ ہے کہ اب میرا کیا ہوگا. ہر ایک کا یہ مسئلہ ہے کہ میں نے تو تیاری نہیں کی. اب نہ کسی کو الزام دے سکتے ہیں، نہ کوئی ماتم کر سکتے ہیں. کچھ بدل نہیں سکتا. پتہ نہیں کتنی صدیاں گزر گئی اور یہ وقت آ گیا جس کا ہم درسوں میں سنتے تھے، جس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا تھا، جس کا میں قرآن میں پڑھتی تھی. آج کہاں بھاگ کے چلی جاؤں. زمین ایسے، یہ وہ زمین تو نہیں ہے، یہ تو میدے کی روٹی کی طرح بالکل فلیٹ ہو گئی ہے. کہاں چھپ کے جاؤں، کہاں پناہ لوں. کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی. یہاں پہ کوئی مکان نہیں ہے، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی ٹیلا نہیں، کوئی درخت تک نہیں ہے. دور دور تک بس ایک چٹیل میدان ہے. میرا دل چاہتا ہے میں بھاگ جاؤں، بھاگنے کی بھی کوئی جگہ نہیں. ہر طرف صرف انسان ہی انسان ہے. کوئی ان میں اندھا ہے، کوئی بہرا ہے، کوئی پاگل ہے، مگر اندھے کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں. شکر ہے میری آنکھیں ہیں، کیونکہ میں نے اللہ کا ذکر یاد رکھا. دنیا میں نے قرآن پڑھا. جو اس کو بھول کے یہاں پہ آ گئے ہیں وہ آج اندھے ہیں، وہ اندھے اٹھے ہیں. کوئی تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھ رہا ہے، کسی کو کا خون بہ رہا ہے اور وہ اٹھ رہا ہے. کوئی چیونٹیوں کی شکل میں اٹھ رہا ہے. دیکھو لوگ اس کو کیسے پیروں تلے مسل رہے ہیں. کوئی سر کے بل چل رہا ہے، کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا. یہ عجیب ہی منظر ہے. میں نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا، کبھی ایسا نہیں دیکھا. ایسی افراتفری میں نے تو کبھی نہیں دیکھی. لوگ گرتے پڑتے بھاگ رہے ہیں، کسی کو کسی کا ہوش نہیں. کوئی سواریوں پہ سوار ہے، کتنے خوش قسمت ہے یہ. میرے پاس تو کوئی سواری بھی نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اپنے قرآن میں،
لو اپنے رب کی بات مان لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. اس وقت تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. اس وقت تمہارے لیے انکار کرنا ممکن نہیں ہوگا. واقعی یہ تو وہی دن آ گیا. یہ تو بڑا سخت دن ہے. میں تو نہیں یہاں جانا چاہتی. یقول الانسان یومئذ این المفر. انسان اس دن کہے گا کہاں ہے بھاگنے کی جگہ. کلا لا وزر. کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. میرا دل بری طرح کانپ رہا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے میں مر جاؤں گی. میرا دل اچھل اچھل کے حلق میں آ رہا ہے. مجھے اتنا خوف آ رہا ہے, اتنا ڈر لگ رہا ہے, اور میرے ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں ہے. کہاں ہے میری امی جو میرے ایک آنسو پہ تڑپ جاتی تھی, کہتی تھی آئے میرے بچے میں قربان جاؤں. وہ کہاں ہے ماں؟ کہاں ہے میرے ابو جو میری ایک آہ پہ مجھے سینے سے لگا لیتے تھے؟ میرے بچے کہاں ہیں جنہوں نے میری اتنی خدمت کی تھی؟ کہاں ہیں میری بہنیں جو میری ایک کال پہ حاضر ہو جاتی؟ کہاں ہیں سارے؟ میں اب ان کو کہاں ڈھونڈوں؟ اور میرے نوکر کہاں ہیں؟ وہ بھی اس مشکل وقت میں مجھے چھوڑ گئے. ان کو نہیں پتا کہ آج بیگم صاحب کو بہت زیادہ ضرورت ہے. میرا دل آج غم سے بھرا ہوا ہے. میرے تو اتنے بنگلے تھے, میری تو اتنی جائیدادیں تھی, میرا تو اتنا بینک بیلنس تھا. آج میں کیسی فقیر ہو گئی ہوں. وہ مجھے اپنا بیٹا نظر آ رہا ہے, اور وہ بھی نہیں میری طرف توجہ کر رہا. آج سبھی بے وفا ہو گئے. وہ میری امی بھی دور کھڑی ہوئی ہیں. آج ان کو بھی اپنی لاڈلی بیٹی کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے کہ کس حال میں ہے یہ. لوگ ایسے ہیں جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں. کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے اور لوگ سارے جلدی جلدی دوڑ رہے ہیں. ایک طرف سارے جا رہے ہیں, سارے ایک ڈائریکشن میں, سب کو چپ لگی ہوئی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے اونچا سانس لینے سے بھی ڈر رہے ہیں. اتنا خوف ہے. اتنے لوگ ہونے کے باوجود ہر کوئی یہاں اکیلا ہے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. ہاں, اللہ نے تو بتایا تھا جیسے میں نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا نا, اسی طرح اکیلے اکیلے تم میرے پاس حاضر ہو گئے. واقعی یہاں تو سبھی اکیلے ہیں. لگتا ہے آج سب کو پتا ہے کہ آج نتیجہ نکلے گا ساری زندگی کا. وہ چھوٹی سی زندگی, میں تو بس 60-70 سال ہی دنیا میں رہی. کتنی تیزی سے وہ 60-70 سال گزر گئے, پلک جھپکنے میں. اور بس زندگی میرے ہاتھوں سے پھسل گئی. اتنی سی تھی بس زندگی, بہت ہی تھوڑی تھی وہ تو. چلو میں بھی ادھر کو چلتی ہوں جدھر لوگ جا رہے ہیں. میں بھاگ بھاگ کے تھک گئی ہوں, اور کتنی دور جانا ہے. یہ ساری خلقت کہاں جا رہی ہے؟ اچھا یہ یہاں جمع ہوئے ہوئے ہیں. اتنے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو گئے. سب جیم پیکڈ ہے, ذرا بھی اسپیس نہیں, صرف 2 قدم رکھنے کی جگہ ہے. مجھے تو ہمیشہ ایسی جگہوں سے بڑی گھٹن ہوتی تھی. یہاں پہ اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے. میں تو وہاں جاتی بھی نہیں تھی جہاں پہ زیادہ لوگ ہوتے تھے. اور یہاں پہ دور دور تک انسان ہی انسان نظر آ رہے ہیں. اور زمین کتنی گرم ہے, میرے پاس جوتا بھی نہیں ہے. سورج اتنا قریب, ایسے لگتا ہے کہ 1 میل کے فاصلے پہ ہے. کتنی گرمی ہے یہاں, نہ کوئی اے سی ہے نہ کوئی پنکھا ہے, اوپر سے اتنا رش ہے. کہاں کہیں بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں کہ تھوڑی دیر بیٹھ ہی جاؤں. اب آگے کیا ہوگا؟ یہ کتنے بڑے بڑے لوگ یہاں کھڑے ہوئے, آج کوئی بھی کچھ نہیں بول رہا. آج ان کے باڈی گارڈز بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں.
کس قدر پریشانی ہے ہر چہرے پہ، کتنا غم ہے، ہر آنکھ غمگین ہے، ہر چہرہ اداس ہے، ہر ایک یوں لگ رہا ہے کہ پچھتاوے اور حسرتوں کی تصویر بنا ہے۔ اور غم تو ایسا ہے کہ جوان بھی آج تو ایسے لگ رہے ہیں بوڑھے ہو گئے ہیں، کہ آنکھوں میں کتنی وحشت ہے، کتنا خوف ہے، اور اتنی گرمی ہونے کے باوجود کوئی بے ہوش نہیں ہو رہا، اتنا غم ہونے کے باوجود کوئی مر نہیں رہا، اتنی بھوک لگ رہی ہے مگر اس بھوک سے کوئی تڑپ نہیں رہا، تڑپ تڑپ کے گر نہیں رہا۔ میں کس سے کھانا مانگوں، کسی کے پاس بھی کچھ نہیں، پیاس سے زبان کانٹا ہو چکی ہے مگر پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں۔ لوگ سب پیاس میں برے حال میں کھڑے ہیں، پسینوں سے برے حال ہے مگر سب خاموش ہیں۔ آج بولیں گے بھی کیسے، کیا بولیں گے، بولنے کو اب کیا رہ گیا؟ دنیا میں موت کی تکلیف صحیح تھی، وہ بڑی سخت تھی، قبر بھی بڑی سخت تھی، مگر جو آج کا دن سخت ہے، ایسے تو نہ موت تھی اور نہ قبر۔ پتہ نہیں اب میرا کیا ہوگا۔ یہ تو شکر ہے میں مسلمان ہوں، مگر میں کہاں اسلام کے سارے حکموں کو مانتی تھی، میرے پاس ٹائم ہی کہاں ہوتا تھا، پتہ نہیں سارا ٹائم کہاں چلا گیا۔ میں بس سوچتی ہی رہ گئی کہ میں نیک بن جاؤں، سوچتی ہی رہ گئی کہ صراط مستقیم پہ چل پڑوں، کل کروں گی، کل کروں گی، کل کروں گی، مگر زندگی اتنی بزی تھی کہ وہ کل کبھی آئی ہی نہیں۔ میری دوستیں مجھے کبھی آج کی فکر کرنے کا نہیں کہتی تھی، میرے خاندان والے کبھی مجھے خیال آ بھی جاتا تھا کہتے تھے چھوڑو چھوڑو، اللہ غفور الرحیم ہے، ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے، ایسی باتیں نہ سنا کرو۔ آج میری دوستیں کہاں ہیں جنہوں نے آج کا دن مجھے بھلا دیا؟ کہاں ہے میرے شوہر؟ آج آئیں وہ میری جگہ میرا جواب دیں۔ کہاں ہیں سارے؟ کتنے بے وفا تھے یہ رشتے، آج کوئی نظر ملانے کو بھی تیار نہیں ہے۔ آج میرا کیا بنے گا؟ یہ سوچ سوچ کے مجھے شدید پسینے آنے لگے، لگتا ہے میں ابھی گر جاؤں گی، مجھے اتنا رونا آ رہا ہے۔ کیوں میں نے لوگوں کی باتیں سنی؟ کیوں میں اتنی پاگل تھی؟ کیوں میں نے اپنا وقت ضائع کیا؟ کیوں نہیں مجھے یہ وقت یاد آیا؟ میں نے کدھر اپنا ٹائم سارا لگا دیا؟ کبھی ادھر بیٹھ جاتی تھی، کبھی ادھر بیٹھ جاتی تھی، کبھی اس سے باتیں، کبھی اس سے باتیں، زندگی کا تو پتہ ہی نہیں چلا۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، یہ سوچ سوچ کے کہ میں نے زندگی کن کاموں میں گزار دی۔ اتنا مجھے رونا آ رہا ہے، میں رو بھی رہی ہوں مگر کوئی مجھے چپ کرانے والا نہیں، کوئی مجھے دلاسا دینے والا نہیں۔ آج پچھتاوے ہی پچھتاوے ہیں، کتنے چانسز میں نے ضائع کر دیے نا۔ مجھے پتا تھا مگر پھر بھی میں اندھی بنی رہی، مجھے کیا ہو گیا تھا؟ آج میں اپنی انگلیاں چبا رہی ہوں، مجھے کیوں نہیں دنیا میں ہوش آیا؟ میں کیسے واپس جاؤں؟ میں کیسے سب کچھ ٹھیک کر دوں؟ کوئی مجھے پلیز واپس بھیج دے، تو میں اور نیکیاں جمع کرنا چاہتی ہوں۔ اب تو میں نے سب کچھ دیکھ لیا، اب میں واپس جاؤں گی نا تو میں اب وہ کام کبھی نہیں کروں گی جو پہلے کرتی تھی، میں بس اس دن کی تیاری میں لگ جاؤں گی۔ وہ سارے مسئلے جن پہ میں اتنا رویا کرتی تھی، کتنی میں پریشان ہوتی تھی،
وہ سب کتنے بیکار تھے. مجھے تو اس دن کے لیے رونا چاہیے تھا. دنیا میں تو میں بڑی عزت والی بنی ہوئی تھی، لوگوں میں میرا بڑا بھرم تھا. آج اتنے لوگوں کے سامنے اگر میں ذلیل ہو گئی تو سب میرا تماشا دیکھیں گے. آج میرے وہ جو خیالات میرے دماغ میں تھے وہ بھی لوگوں کے سامنے آ جائیں گے. جو میں گھر کے اندر بیٹھ کے باتیں کیا کرتی تھی وہ بھی سب کے سامنے کھل جائیں گی. کھڑے ہو کے میری ٹانگیں تھک گئی ہیں، بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. اتنی تھکن تو مجھے ساری زندگی نہیں ہوئی. اے اللہ اس مصیبت سے نکال، چاہے پھر جہنم میں ہی ڈال دینا، مگر نجات دے دے اس سے. یہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ان کے چہرے کتنے روشن ہیں، کتنے فریش ہیں. دیکھو فرشتے آ کے ان کو تسلیاں دے رہے ہیں، نہ غم کرو نہ فکر کرو، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ. یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. دیکھو فرشتے کیسے ان کی ڈھارس بتا رہے ہیں. اور یہ کیا اعلان ہو رہا ہے؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. سب الگ الگ ہو جاؤ، آج مجرموں الگ ہو جاؤ. کیسی کھلبلی مچ گئی ہے. سب گروپس بننے شروع ہو گئے، کوئی لوگ ایک طرف ہو رہے ہیں کوئی دوسری طرف. شکر ہے کہ میں کلمہ گو ہوں، کہ آج میں مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہوں. سب لوگ تھک گئے ہیں، کتنے عرصہ ہو گیا ہے، اور کھڑے میں کھڑے میں کھڑے میں. اب لوگوں کا ایک گروپ جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہم نبیوں کے پاس جائیں گے، ان سے سفارش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمارا فیصلہ کرے، ہمیں حشر کی اس تکلیف سے نجات دے. انبیاء کرام وہ دور نظر آ رہے ہیں، نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے. ہر ایک نبی کا الگ الگ ممبر ہے. تو لوگ اب تنگ پڑھ کے اب ان کے پاس جا رہے ہیں. اب یہ واپس کیوں آ رہے ہیں اس طرح منہ لٹکائے ہوئے؟ کہہ رہے ہیں آدم اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سب نے جواب دے دیا کہ ہم تو آج کچھ نہیں کر سکتے. آج ہمارا رب بہت ناراض ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں وہ اتنا ناراض تھا، نہ اس کے بعد کبھی ہوگا. تو ہم تو نہیں کچھ کر سکتے، ہمیں تو آج اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ کہیں اللہ ہم سے نہ کچھ پوچھ لے. اب یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں. میں سوچ رہی ہوں اگر آج نبیوں کی یہ حالت ہے کہ وہ اتنے ڈرے ہوئے تو میرا کیا بنے گا؟ ان کو تو کوئی اپنی ایک ایک غلطی یاد آ رہی ہے جس پہ وہ اتنے خوف زدہ ہے. میری تو ساری زندگی غلطیوں سے بھری ہوئی ہے، میں کس کس غلطی کو یاد کروں. جی چاہ رہا ہے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور میں اس میں چلی جاؤں. مجھے پھر رونا آ رہا ہے، میں آج کہاں چلی جاؤں؟ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی. آج میرے ہاتھ بندھ گئے ہیں، میرے آنسو بھی اتنے بہے کہ لگتا ہے آنسو بھی ختم ہو گئے، مگر حسرت ختم نہیں ہو رہی. واقعی اس کو صحیح یوم الحسرہ کہا جاتا تھا، یہ واقعی حسرت کا دن ہے. وہ لوگ واپس آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات مان لی ہے. وہ سفارش کرنے لگے، شفاعت کبریٰ کرنے لگے ہیں. چلو شکر ہے اب یہ انتظار تو ختم ہوگا. یہ کیا ایک دھماکے کی آواز آئی ہے؟ یہ کیسی آواز ہے؟ سب اتنا ڈر گئے. آسمان پہ زوردار دھماکہ ہوا ہے، اس طرف سے آواز آئی ہے. لوگ سہمے ہوئے ہیں، آسمان سے فرشتے اترنا شروع ہو گئے ہیں. اتنے زیادہ فرشتے، اتنے نورانی فرشتے. جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں نا
پوری زمین روشن ہوتی جا رہی ہے ان کے نور سے. اور دیکھو کیسے فرما بردار ہیں، صفیں باندھ کے کھڑے ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے چاروں طرف سے انہوں نے ہمیں گھیر لیا. مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ ان میں ہے. اتنا نور ایسے ہی تو نہیں ہے. اچھا لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں کیا تم میں ہمارا رب ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں. اب پھر ایک اور دھماکہ ہوا ہے. لگتا ہے اب ہمارا رب تشریف لا رہا ہے. اب بھی فرشتے ہی اتر رہے ہیں. اتنا نور اتنا نور، اب تو پہلے سے بھی زیادہ ہی ہے. اب بھی ان میں میرا رب نہیں ہے. پھر انہوں نے ہمیں گھیر لیا، ایک اور دائرہ بنا لیا. اب پھر ایک دھماکہ ہوا ہے. اب پھر فرشتے اتر رہے ہیں. لگتا ہے اب رب تعالیٰ تشریف لا رہے ہیں. میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا ہے. آج میرا رب میرا اعمال نامہ دیکھے گا. پتہ نہیں پھر وہ مجھ سے ناراض ہوگا یا مجھ سے راضی ہو جائے گا. پتہ نہیں آج وہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. پتہ نہیں وہ آج میرا سخت حساب لے گا یا میرا آسان حساب لے گا. پتہ نہیں آج وہ مجھے فیل کرے گا یا پاس کرے گا. آج وہ میرے لیے کیا فیصلہ کرے گا مجھے نہیں پتا. ایک دم اوپر سے ایک بادل سا آ رہا ہے اور فرشتے اس کے ساتھ ہیں. اتنے بڑے فرشتے، یہ رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں. 8 فرشتے ہیں. یہ اتنے بڑے ہیں کہ زمین پہ اگر کھڑے ہونا، نیچے زمین کی تہہ میں، تو آسمان تک ان کا آدھا جسم بھی مکمل نہیں ہوگا. اور کتنی زور کی تسبیح کر رہے ہیں. ان کی تسبیح کی گونج ہر طرف پھیل چکی ہے. یہ سب فرشتے 8 کے 8 یک زبان ہو کے پڑھ رہے ہیں. سبحان ذی العرش والجبروت، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان الحی الذی لا يموت، سبحان الذی یمیت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس قدوس قدوس، سبحان ربنا الأعلى رب الملائکة والروح، سبحان ربنا الأعلى الذی یمیت الخلائق ولا يموت. جو سب کو موت دینے والا لیکن اس کو موت نہیں ہے، جو رب الملائکہ ہے، جو جبرائیل کا رب ہے، وہ پاک رب ہے. یہ تسبیح کرتے ہوئے وہ عرش لے کر اتر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا عرش اتر چکا ہے. بادل کے سائے میں وہ خود موجود ہے. حساب کتاب شروع ہونے والا ہے. کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. تیرا رب آئے گا اور فرشتے صف در صف کھڑے ہو جائیں گے. آج بس یہیں تک ہم بات کریں گے، بس دعا کریں گے. اس کے بعد آگے کیا ہوگا اگلی دفعہ آپ کو بتاؤں گی. ابھی صرف دعا کریں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر تو نے آج معاف نہ کیا ہمیں، ہم کدھر جائیں گے؟ ہم تو ہلاکت میں پڑ جائیں گے، اللہ ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ ہم تباہ ہو جائیں گے اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا۔ تیری رحمت کی راتیں میرے رب، اللہ بڑے گناہ گار ہیں، ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں گناہوں سے۔ اللہ ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں گناہوں سے۔ اللہ شیطان ہمیں وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی، لیکن ہم جانتے ہیں تو بہت غفور رحیم ہے۔ اللہ تو نے خود فرمایا ہے، میرا بندہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے نا تو میں ایک ہاتھ آتا ہوں، وہ چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں۔ اللہ تو نے خود فرمایا نا، آج ہم تیری طرف قدم بڑھا رہے ہیں، اللہ گناہ لے کر تیری طرف آ رہے ہیں۔ تو نے خود فرمایا کہ میرے بندے کے گناہ اگر آسمان تک بھی چلے جائیں اور وہ مجھ سے معافی مانگے تو میں اتنی مغفرت لے کر اس کی طرف آتا ہوں۔ اللہ آج اپنی اس بات کو سچ کر دے، اللہ ہمیں معاف کر۔ اللہ تو ہمارے ہاتھ میں بھی ہمارا فیصلہ نہ دینا، اللہ بہت پچھتا رہے ہیں ہم، ہمارے ہاتھ میں بھی ہمارا فیصلہ نہ دینا، ہم خود کو خود بھی نہیں معاف کر سکتے، صرف تیری ذات ہے جو کسی کو معاف کر سکتی ہے، کیونکہ تو بہت بڑا ہے، ہم بہت چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے ہیں، تو بہت بڑا ہے، تو بڑا ہے اس لیے تو معاف کرتے ہیں، ہم چھوٹے ہیں اس لیے ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو ہمارے اعمال نامے سے مٹا دے، اللہ ہمارے گناہوں کو ہمارے اعمال نامے سے مٹا دے، اللہ ہمارے گناہوں کو ہمارے اعمال نامے سے مٹا دے۔ اللہ حشر کا دن ہمارے لیے آسان کر دینا، جس دن کوئی نہیں ہوگا کسی کا، اللہ تو اس دن ہمارا ہونا، جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا اللہ اس دن تو ہمارا ہوگا۔ اللہ یہ لوگ ہمیں قبر کے گڑھے میں ڈال کے آ جائیں گے، اس وقت ہمارا کوئی نہیں ہوگا، تو اس وقت ہمارا ہونا اللہ، اللہ ہم تجھے دنیا میں یاد کرتے ہیں، تجھے ہمیں اس وقت یاد رکھنا، اللہ ہم تجھے دنیا میں یاد رکھتے ہیں نا، اللہ تو اس وقت ہمیں یاد رکھنا جب اندھیرے گڑھے میں ہمیں ڈال کے آئیں گے نا، لوگ تو واپس چلے جائیں گے، تو ہمیں نہ بھول جانا اللہ، تو ہمیں نہ بھول جانا۔ اللہ جب موت کا وقت ہوگا نا تو ہمارے لیے جنت کے فرشتے بھیج دینا، ہمارے اعمال نہیں اس قابل، پر تو بہت رحیم ہے نا اللہ، تو بہت کریم ہے نا اللہ، تو بڑا معاف کرنے والا ہے نا اللہ، تو نے نہ معاف کیا ہم کس در پہ جائیں گے، ہم کس سے اور معافی مانگے نا؟ یا اللہ دیکھ، یہ تیری بندیاں آدھی رات کو تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ، اللہ تجھ سے مانگنے کے لیے، اللہ تیری رحمت کے شوق میں، اللہ بخشش پانے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ، تو ہم بھی اپنی نظر رحمت کر دے، تو نے نظر رحمت کر دی نا، ہم کامیاب ہو گئے، جس کو تو نے آج معافی دے دی وہ کامیاب ہے، جس کی طرف تو نے نہ رحمت کی نظر کی وہ ناکام ہے، وہ ذلیل ہو گیا۔ اللہ ہمیں اپنے در سے خالی نہ بھیجنا، کسی بڑے بادشاہ کے در پہ بھی جائے تو وہ سوالی کو خالی نہیں بھیجتا، تیرا تو در اتنا بڑا ہے، تو اپنے شایان شان عطا کرنا۔ اللہ مجھے دعا نہیں مانگنی آتی،
اللہ مجھے دعا نہیں مانگنی آتی، بس تجھے پتا ہے ہمارے جذبات کا ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، طریقہ بھی نہیں آتا، جو منہ میں آتا ہے ویسے ہی بول دیتے ہیں۔ پر تو ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے نا اللہ، تجھے پتا ہے ہمارے دل شرمسار ہے، تجھے پتا ہے ہمارے دل پچھتا رہے ہیں، تجھے پتا ہے ہم گناہ کر کے شرمندہ ہو کے آ گئے تیرے پاس۔ اللہ تو نے کہا ہے نا تو 70 سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ اللہ ہماری ماں تو ہمیں آگ میں نہیں کبھی ڈالے گی، کیا تو ہمیں آگ میں ڈال سکتا ہے؟ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا اللہ۔ اللہ جہنم کی آگ میں نہ ڈالنا، نہ ہمیں، نہ ہمارے بچوں کو، نہ ہمارے شوہروں کو، نہ ہمارے ماں باپ کو، نہ ہمارے بہن۔ اللہ کسی کو جہنم میں نہ ڈالنا، نہ ہمارے دوست احباب کو، اللہ سب کو جہنم سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، اللہ ہم سے تو دنیا کی سختیاں نہیں برداشت ہوتی، اللہ ہم جہنم کیسے برداشت کر سکتے؟ اللہ اس کی جھلک بھی نہ ہمیں دکھانا، اللہ اس کی جھلک بھی نہ ہمیں دکھانا، اس دن ہمیں جلدی سے باہر لے جانا اس سے۔ اللہ تو ہمارا دوست بن جا، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تیری دوستی تجھ سے مانگے، لیکن اللہ ہمیں اس قابل تو بنا سکتا ہے، اللہ تو بنا دے ہمیں اس قابل۔ تو نے صحابہ کو بھی تو بنایا تھا نا، یا اللہ ہمیں بھی اس قابل بنا دے۔ تجھے کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں، اتنے عرصے سے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس میں کہتے ہیں دن صراط المستقیم، صراط مستقیم ابھی نہیں ملا، اللہ صراط مستقیم ابھی بھی نہیں ملا، ابھی بھی ہم سیدھے نہیں چل رہے، اللہ تو اپنے راستے پہ چلا دے، اللہ انگلی پکڑ کے خود چلا دے، نرمی کے ساتھ چلا دے، اللہ دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچا لینا، آخرت کی مصیبتوں سے بھی بچا لینا، دنیا کے عذابوں سے بھی بچا لینا، آخرت کے عذابوں سے بھی بچا لینا، اللہ دنیا کی سختیوں سے بھی بچانا، آخرت کی سختی سے بھی بچانا، اللہ دنیا میں بھی عزت کے ساتھ رکھنا، آخرت میں بھی عزت کے ساتھ سرخرو کرنا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، سب کو اللہ تمام مومن مردوں عورتوں کو اللہ عافیت عطا فرما، یا اللہ عافیت عطا فرما، دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما، اللہ مرتے دم کلمہ نصیب کر دینا ہمیں، مرتے دم کلمہ نصیب کر دینا، ایمان پہ ہمارا خاتمہ، یا اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت کرنا، یا اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت کر، اللہ ہم سے وہ کام لے لے جن سے تو ہم سے خوش ہو جائے، ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہم تجھے خوش کرنا چاہتے ہیں، ہماری خواہش بہت ہے، ہم سے خود وہ کام کرا لے، ہمیں خود گناہوں سے تو بچا لے، یا اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی تو بچایا تھا، شرک کے ماحول میں وہ پلے لیکن شرک سے دور رہے، اللہ تو ہمیں، ہماری اولادوں کو، سب کو، ہمارے گھر والوں کو، اللہ سب کو محفوظ رکھ، تو خود بچا سکتا ہے، اللہ تو ہمیں بچا لینا، ہمیں اتنی طاقت نہیں ہے بچنے کی، اللہ تو بچا لینا، اللہ گناہوں سے بچا کے نیکی کے راستے پر چلا دے، اللہ تعالیٰ ہم کوشش کرتے پھر گر جاتے ہیں، کوشش کرتے پھر گر جاتے ہیں، نہ پھر ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، نہ پھر تیری نافرمانیاں کر دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ ہماری زبان کے گناہ معاف کر دے، ہماری آنکھوں کے گناہ معاف کر دے، ہمارے ہاتھوں کے گناہ معاف کر دے، پیروں کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ تعالیٰ ہمارے ہر اس گناہ میں جکڑا ہوا ہے اللہ، تو ہمیں آج گناہوں سے پاک صاف کر دے، اللہ پاک صاف کر دے، جب ہم یہاں سے اٹھے گناہوں سے پاک صاف ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے آزاد کر دے، یا اللہ ہمارے دل جو سیاہ ہو گئے ان کو صاف کر دے، یا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، کیونکہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے ایمانوں کو مضبوط کر دے، اللہ ہمارے ایمان ایسے کر دے جیسے صحابہ کے ایمان تھے کہ آندھیاں طوفان ان سے ٹکرائیں لیکن ایمان ان کا نہیں ہلتا تھا، اللہ ہمیں ایسا ہی مان دے دے،
اللہ تعالیٰ آج فتنے اتنے زیادہ ہیں، اللہ ہمارے گھروں کو فتنوں سے محفوظ رکھ، اللہ فتنوں کو ہمارے گھروں میں داخل ہونے سے محفوظ رکھنا، اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو، اللہ سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمانا، ہماری نسلوں کے ایمانوں کی حفاظت فرمانا، یا اللہ تعالیٰ ایمان کی لٹیروں سے ہمیں محفوظ رکھنا، یا اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دے، اللہ سب کی بخشش فرما دے، ہماری اولادوں کو بھی راہ راست پہ چلا، اللہ نیک راستہ ان کو عطا فرما، ان کو نیک بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، ان میں دین کو زندہ کرنے والے پیدا کر، اللہ تعالیٰ یہ تیرے دین کے سپاہی بنے، تیرے دین کی خدمت کرنے والے بنے، ان کی نسلوں میں متقین کے ایمان اٹھا، یا اللہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہ متقین کے امام ان میں اٹھا، یا اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو شرم و حیا عطا فرما، اللہ تعالیٰ جو جن کی اولادیں شادی کے قابل ہیں، اللہ ان کے بہترین جوڑے، قدردان جوڑے ان کو عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکیں اللہ پاک ان کو بھی اجر عطا فرما دینا، اگر وہ صحت کے ساتھ ہوتے تو روزہ ضرور رکھتے، اللہ تو جانتا ہے ان کی تڑپ کو، یا اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی اجر عطا فرما دے، تیری رحمت سے کیا بعید ہے اللہ، اللہ جس کو تو پسند کر لے، جس کے اوپر تو اپنی نظر کرم ڈال دے، اس کے تو وارے نیارے ہی ہو گئے، یا اللہ تعالیٰ جو بیٹھا ہوا ہے، جس کی جو حاجتیں ہیں دل میں، اللہ جس کی جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیف ہے، جو مسئلہ ہے، اللہ تو سب کے دلوں کے حالوں کو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو سب کے مسئلوں کو حل کر دے، سب کی دعاؤں کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ تو سب کو آج بخش دے میرے رب، کبیرہ صغیرہ سارے گناہ معاف کر دے، اللہ جو لوگوں کے حق مارے میں ہیں، جو لوگوں کے حق میں ہیں گناہ کیے، اللہ وہ بھی معاف کر دے، اللہ جو تیرے حق میں ہم نے کمی کی ہے وہ بھی معاف کر دے، اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یا اللہ جو ہم بھول گئے گناہ کر کے، اللہ جو ہمیں یاد ہی نہیں ہے اب ان کو بھی معاف کر دے، جو ہمیں یاد ہے اللہ ان کو بھی معاف کر دے، جو اکیلے میں کیے ہیں وہ بھی معاف کر دے، جو سب کے سامنے کیے ہیں اللہ وہ بھی معاف کر دے، یا اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرمانا، حرام لقمے سے ہمیں محفوظ رکھ، اللہ وہ حرام لقمہ جس کی وجہ سے دعائیں قبول ہونے سے رہ جاتی ہیں، اللہ ایسے حرام لقمے سے ہم سب کو محفوظ رکھنا، اللہ ایسے ہر عمل سے محفوظ رکھ، ایسے ہر گناہ سے محفوظ رکھ جو ہمیں تجھ سے دور کر دے، اللہ ایسے ہر گناہ سے محفوظ رکھ جو ہم سے نمازوں کی لذت دور لے جائے، اللہ ایسے ہر گناہ سے محفوظ رکھ جو ہمیں تیری آخرت کی فکر سے غافل کر دے، یا اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کے اپنی محبت ڈال دے، یا اللہ اپنی محبت ہمیں عطا فرما، تیری محبت ہمارے دل میں ہر چیز کی محبت سے زیادہ بڑھ کے ہو، اللہ تیرا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ بڑھ کے ہو، اللہ ہمیں تقوی عطا فرما، تقوی عطا فرما، ظاہر و باطن میں تقوی عطا فرما، متقین بنا دے، یا اللہ ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہماری دعائیں اللہ سب قبول کر لینا، اللہ روزے بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں، نمازیں بھی کیا ہم نے پڑھی ہیں جس میں ہزار خیالات ہیں، اللہ تو ایسے ہی قبول کر لینا، اللہ تو ایسے ہی قبول کر لینا، ہماری ان ٹھیکریوں کو قبول کر لے، ہمارے پاس کچھ اور ہے نہیں اللہ تیرے سامنے پیش کرنے کے لیے، یا اللہ یہ اعمال تیرے شایان شان نہیں ہے، مگر جس پہ تو چاہے قبول کر لے، تجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ، تو بے نیاز ہے، تو غنی ہے، ہمیں تیری ضرورت ہے، اللہ ہمیں تیری ضرورت ہے، ہم ہر پل تیرے محتاج ہیں، اللہ ہر سانس میں تیرے محتاج ہیں، ہر چیز کے لیے تیرے محتاج ہیں، اللہ ہماری جھولیاں آج بھر دینا، اللہ خیر کے ساتھ بھر دینا، عافیت کے ساتھ بھر دینا، بخشش کے ساتھ بھر دینا، یا اللہ تعالیٰ ایمان اور صالح عمل کے ساتھ بھر دینا، یا اللہ جو قرآن کے سیکھنے والے ہیں، یا اللہ ان سب کو اس پہ ثابت قدمی عطا فرما، اللہ عمل کی ہم سب کو قرآن کریم پہ عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے خلاف کوئی حجت نہ بن جائے، اس کو ہمارے حق میں حجت بنا دینا قیامت کے دن،
اللہ اس قرآن کو ہمارا سفارشی بنا دینا قیامت کے دن. یا اللہ اس قرآن کو ہماری قبر میں ہمارا ساتھی بنا دینا. یا اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دنیا اور آخرت کا ساتھی بنا دے. ہم اس کے اوپر چلنے والے بن جائیں. اللہ ہماری وجہ سے ہمارے نبی اس دن کہیں شرمندہ نہ ہو. کہیں ہم سے ایسے کام نہ ہو جائیں کہ جو اس دن ان کی شرمندگی ہو کہ میرے امتی یہ کام کر کے آئے. اللہ ہمارے سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے. اللہ ہمیں ایسے تمام گناہوں سے محفوظ رکھنا. یا اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا بہترین دن وہ ہو جس دن ہماری تجھ سے ملاقات ہو. یا اللہ اور ہمارا آخری عمل ہماری زندگی کا بہترین عمل بنا دینا. اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا. یا اللہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ عمل تو اس قابل ہے نہیں اور جنت الفردوس کا سوال کرنے چلے ہیں. پر اللہ تیری رحمت اتنی بڑی ہے، جس کو جو چاہے عطا کرے. اللہ جنت کے 100 درجے، ہمیں سب سے اوپر والا درجہ عطا فرما دینا. اللہ پاک اپنا دیدار عطا فرمانا. اللہ اپنا دیدار عطا فرمانا. اللہ ہمیں بھی تجھے دیکھنے کا شوق ہے. اللہ وہ بھی دن کیا ہوگا جب ہم تیرا دیدار کریں گے. اللہ بھی ہمیں اس سے محروم نہ رکھنا. اللہ ہمیں اس سے محروم نہ رکھنا. یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں داخل فرما دینا. اللہ ہمیں آراف پہ انتظار کرنے والا بھی نہ بنانا. اللہ جہنم سے بچا کے ہمیں جنت میں داخل کر دینا. یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کر دینا، اپنی رحمت سے کر دینا. اللہ گناہوں کی تو فہرست اتنی لمبی ہے کہ ایک ایک گناہ کا سوچنے لگے تو شاید زندگی گزر جائے. پر تو سب کچھ جانتا ہے. تو چاہے تو سب کو کینسل کر دے. اللہ فرشتوں کو بھی بھلا دے اور ہمارے اعمال نامے سے بھی نکال دے. یا اللہ امت مسلمہ پہ اپنا رحم فرما. اللہ امت مسلمہ پہ اپنا رحم فرما. یا اللہ ہمارے اپنے قصور ہے. اللہ تو ظلم نہیں کرتا. اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا. اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا. یا اللہ ہمارے اپنے اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ بدبختی ہم پہ چھائی ہوئی ہے. اللہ ہمیں اس ذلت سے نکال دے. یا اللہ ہمارے اعمال درست کر دے. اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے. اللہ اس امت کے عروج بھی ہمیں دکھا. یا اللہ ہم تو جب سے ہی دیکھ رہے ہیں اس کا زوال ہی دیکھ رہے ہیں. اللہ ہر جگہ بے عزت ہو رہے ہیں. اللہ ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں. یا اللہ تیرے پیارے نبی کی امت آج ہر جگہ اس کا نام ایک گالی بن گیا. یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذلت سے نکال لے. اللہ ہمیں اس ذلت سے نکال لے. جدھر جدھر مسلمان پس رہے ہیں اللہ، جدھر جدھر صرف تیرا نام لینے کی وجہ سے ان پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس ظلم کی اندھیری رات کو اب ختم کر دے. یا اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا رحم فرما. اللہ ان کا کوئی نہیں ہے سوائے تیرے. اللہ کوئی نہیں ہے، ساری دنیا خلاف ہے. اللہ کوئی نہیں ہے سوائے تیرے. تو نے بھی اگر چھوڑ دیا اور ان کے رحم و کرم کے اوپر ڈال دیا تو کدھر جائیں گے. اللہ جو مسلمان برما میں ہے، جو سیریا میں ہے، جو فلسطین میں ہے، کشمیر میں ہے، جہاں جہاں پہ بھی پس رہے ہیں، یا اللہ تو ایک ایک دل کی دھڑکن کو جانتا ہے. ایک آنسو بھی جو آنکھ سے نکلتا ہے تو اس کو جانتا ہے. اللہ ان لوگوں پہ رحم فرما. یہ بیچارے لوگ کدھر جائیں اور ہم اتنے بے بس ہیں، ہم کیا کریں. جدھر جدھر ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ظلم سے نجات عطا فرما. آخر کو تو ہے یہ تیرے نبی کے امتی. اللہ ظلم سے نجات عطا فرما. اس سیارات کی اب صبح کر دے. یا اللہ اب اس سیارات کی صبح کر دے. ہمیں نکال لے اس ذلت سے، ہمیں نکال لے اس ذلت سے. اللہ ہمیں سچے اور پکے مسلمان بنا دے. اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما. حج اور عمرے کی توفیق نصیب فرما. حج اور عمرے پہ لے کر جانا یا اللہ ہم سب کو. اللہ فقر و فاقے سے محفوظ رکھنا ہم سب کو. یا اللہ نفاق سے محفوظ رکھنا ہم سب کو. یا اللہ ریاکاری سے محفوظ رکھنا. اللہ تکبر سے محفوظ رکھنا.
اعمال کے ضائع ہو جانے سے محفوظ رکھنا، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھنا، شر پسندوں کے شر سے محفوظ رکھنا، شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھنا، یا اللہ تعالیٰ نفس کی شرارتوں سے محفوظ رکھنا، یا اللہ تعالیٰ ہمارا نفس تو شرارت کرے گا، اللہ تو محفوظ رکھنا ہمیں، یا اللہ تعالیٰ تیرے آگے اپنا دکھڑا سنا رہے ہیں، اے ہمارے رب تو ہماری سن لے، اے ہمارے رب تو ہماری سن لے، اللہ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی اس دنیا میں بھی کرنا اور آخرت میں بھی کرنا، ہمیں رسوائیوں سے بچانا، اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچانا، یا اللہ تعالیٰ ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہمیں بہترین بیویاں بنا، بہترین مائیں بنا، بہترین بیٹیاں بنا، اللہ ہم سب کے حقوق ادا کرنے والے بن، یا اللہ تعالیٰ یہ نہ ہو کہ کسی کا حق ہمارے اوپر ہو قیامت کے دن اور وہ اپنا حق مانگنے آ جائے، اللہ ہمارے ہاتھوں سے کسی پہ زیادتی نہ ہو، یا اللہ ہمیں ظلم کرنے سے بچانا اور ظلم سہنے سے بھی بچانا، یا اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ پہ اپنا رحم فرمانا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پہ اپنا رحم فرمانا، جن کے والدین زندہ ہیں ان کو لمبی عمر عطا فرما، اور اللہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ تعالیٰ ہمارے تمام فوت شدگان کی مغفرت فرما، اللہ ان کے درجے بلند فرما، یا اللہ تعالیٰ ان کی قبر آسان کر دے، اللہ تعالیٰ کو قبر کو کشادہ فرما دے، وہ اب اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول کر لے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا، ہمارے شاگردوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا، ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کرام کے لیے صدقہ جاریہ بنانا، یا اللہ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھنا، اللہ ہمیں بچا بچا کے رکھنا، اللہ بچا بچا کے رکھنا، یا اللہ تعالیٰ غیبت سے محفوظ رکھ، چغلی سے محفوظ رکھ، اللہ جھوٹ سے، دھوکے بازی سے اور ہر اس عمل سے جس میں تیری ناراضگی ہو، اللہ اس سے محفوظ رکھ، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے خوش ہو جا، اللہ تو ہم سے خوش ہو جا، اللہ تو ہم سے خوش ہو جا، اللہ اس لیے نہیں کہ ہمارے کوئی عمل بڑے اچھے ہیں، تو اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اللہ اس وجہ سے خوش ہو جانا کہ یہ بندیاں اتنی چھوٹی ہیں، تو بڑا ہے نا، تو بڑا ہی ہے اللہ، ہم چھوٹے ہیں، ہم چھوٹے ہی ہیں، ہم حقیر ہی ہیں، تو ہے اعلیٰ اور بلند، تیری ذات بڑی ہے، اللہ تعالیٰ تو اس وجہ سے ہم سے راضی ہو جا، اللہ اس وجہ سے ہم سے راضی ہو جا، اللہ حق کو حق کر کے دکھا دے، باطل کو باطل کر کے دکھا دے، یا اللہ پاکستان پہ اپنا رحم فرما، اللہ اس کی عوام پہ اپنا رحم فرما، اللہ نیک حکمران عطا فرما، عوام کی اصلاح فرما دے، اللہ دین کا بول بالا فرما دے، اللہ تیرے نام پہ یہ ملک لیا، اللہ اس میں اپنے دین کی بلندی عطا فرما، دین کا عروج عطا فرما، یا اللہ اس ملک کو ترقی عطا فرما، یا اللہ اس کو شر پسندوں کے شر سے محفوظ رکھنا، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رکھنا، یا اللہ جس چیز کی جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی حاجتیں ہیں، اللہ سب کی حاجتوں کو قبول اور منظور فرما لے، اللہ سب کی حاجتوں کو قبول اور منظور فرما لے، اللہ ہمیں جیسے صحابہ سے تو راضی ہو گیا تھا نا، تو نے ان کو رضی اللہ عنہ یہ کہہ دیا، اللہ تعالیٰ تو اس طرح ہم سے راضی ہو جانا، بس ہم سے راضی ہو جانا، اللہ یہ رمضان ختم ہو تو اس طرح ہو کہ ہم گناہوں سے دھلے دھلائے ہوں، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ اب آپ لوگ اپنی اپنی دعائیں کر لیں، اپنی انفرادی دعائیں کریں اس وقت، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یہ دعا ہے جو سب سے زیادہ اس وقت ہم سب کریں، اور جو آپ کی حاجتیں اس وقت دل نرم ہوئے میں آخری تہائی رات شروع ہو گئی ہے، اس وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اپنا دل کھول دیں اپنے رب کے سامنے،
اور خوب خوب رو رو کے دعائیں کریں. جو چاہیے مانگے. جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو وہ بھی اللہ سے مانگے. اگر آپ کو نمک کی بھی ضرورت ہے وہ بھی اللہ سے مانگے. چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز، ہر چیز اپنے رب سے مانگ لے آج. اس کو دینے میں کوئی مشکل نہیں ہے. وہ بہت بڑا بادشاہ ہے. اس کے خزانے بہت بھرے ہوئے ہیں. وہ دے کے پچھتاتا نہیں ہے. وہ دینے سے چوکتا نہیں ہے. اس کو دینے سے اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی. وہ دینے میں بخل نہیں کرتا. اس لیے ایسے بادشاہ سے مانگے جو غنی ہے، جس کا ہاتھ کھلا ہے. اس بادشاہ سے مانگے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.